الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام شکر اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے رمضان جیسا یہ عظیم مہینہ ہم سب کی زندگی میں عطا کیا، روزے رکھنے، عمرہ کرنے، تلاوت کرنے، دعائیں، توبہ اور استغفار کی توفیق دی، اور اس رمضان کے جو آخری مبارک، قیمتی، بڑی اہمیت کے حامل ایام ہیں، لیالی ہیں، راتیں ہیں، آخری عشرے میں اس نے ہمیں داخل کیا۔ آج 24واں روزہ ہے، 1447 ہجری ہے، اور 13 مارچ 2026 عیسوی بھی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع ہماری زندگی میں دیا کہ اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھا کر اس کی اچھی عبادت کرتے ہوئے اس کو راضی کر لیں اور جنت میں اپنی جگہ بنا لیں، جہنم کے عذابوں سے خود کو بچا لیں۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کی آخری ایام میں، آخری دہے میں بہت زیادہ اللہ عز و جل کی عبادت کی، راتوں میں جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، کمر بستہ ہو جاتے، اعتکاف کرتے، دعائیں کرتے اور شب قدر کو تلاش کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج کے جمعے کا موضوع آخری ایام کو غنیمت سمجھنا، رمضان کے لمحات کو، رمضان کے ایام کو غنیمت سمجھنا۔ معزز سامعین، شیطان کہیں اس دروازے سے ہمارے پاس نہ آئے کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے،
اب تو مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، 24 رمضان ہو چکے ہیں۔ اب کیا محنت کرو گے، کیا تلاوت کرو گے، کیا دعا کرو گے، کیا معافی مانگو گے، آئندہ سال کا دیکھیں گے۔ اس دروازے سے ہمارے پاس ہونا آئے۔ انسان آخر وقت بھی اگر اللہ سے سچی توبہ کر لے، آپ جانتے ہیں انسان پوری زندگی اگر گناہ کرتا ہے، موت سے قبل، روح ہونے سے قبل، اگر روح قبض ہونے سے قبل اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی توبہ قبول۔ ایک انسان آخری وقت پر ایئرپورٹ پہنچتا ہے، جب کاؤنٹر بند ہونے والا ہوتا ہے، کیا اس کو فلائٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ملی ہے فلائٹ بہت سارے لوگوں کو۔ ایسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخری ایام میں رمضان کے عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سست اور کاہل ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے شروع میں خوب عبادت کی، ان کے پاس سستی آ جاتی ہے کہ تو اب تو ختم ہو رہا ہے مہینہ، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب شروع میں نہیں کی، اب آخر میں کیا کریں گے، اب تو چند دن رہ گئے ہیں، اب تو ختم ہو رہا ہے رمضان، ختم ہو گیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں، جبکہ ختم نہیں ہوا ہے، رمضان چل رہا ہے، ایام باقی ہیں۔ آج سے بھی اگر کوئی جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا قرآن، اگر آج سے روزانہ 10 پارے بھی پڑھ لے، 10 گھنٹے نکال کر اللہ کے لیے، اس کا قرآن پورا ہو جائے گا۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن، اتوار کو ہے رمضان، 24واں روزہ چل رہا ہے، مطلب ابھی 6 روزے باقی ہیں انشاءاللہ، تو 3 دن میں بھی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے مکمل قرآن۔ میں 30 پاروں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آج سے رمضان ختم ہونے تک توبہ کر سکتا ہے انسان؟ جس نے اب تک نہیں توبہ کی، کر سکتا ہے۔ لمحات بڑے قیمتی ہیں، ٹھیک ہے آخری ایام چل رہے ہیں، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ خطیب صاحب بیان کر رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جیسی شروع ہوتا، آخری دہا جیسی شروع ہوتا، اتنی محنت اللہ کی عبادت میں کرتے تھے کہ آپ نے اتنی محنت کبھی نہیں کی۔ راتوں میں جاگنا، اپنے گھر والوں کو جگانا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ اس آخری عشرے میں نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہے، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری سناتے ہوئے اس انسان کے لیے جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، بخشش کی خوشخبری، مغفرت کی خوشخبری، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے لیلۃ القدر میں، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب گناہ بخش دیے جائیں گے تو پھر انسان کے لیے جنت ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا انسان سمجھے، غور کرے، اور ان مقدس راتوں کو غنیمت سمجھے۔ ایک پوری سورۃ القدر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے متعلق نازل کی، اور اس پوری سورے میں شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا اترنا، فرشتوں کا نازل ہونا اللہ کے حکم سے، اور سلامتی کا ہونا، اور 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہونا، یہ تمام باتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ طاق راتوں میں سے 2 راتیں چلی گئی ہیں، 21، 23، آج جو رات آنے والی ہے یہ 25ویں ہے، پھر اس کے بعد 27، پھر اس کے بعد 29، ابھی 3 طاق راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ کیا پتہ لیلۃ القدر گزر چکی اس سال یا آج رات ہوگی، نہیں معلوم، اللہ اعلم۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کا علم نہیں دیا، اس رات کو چھپا کے رکھا، 10 راتوں میں بتایا نہیں کسی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی، لیکن اللہ کی حکمت رہی کہ بھلا دیا گیا۔
جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، صحابی کہتے ہیں ہم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کب ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، تو آپ ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے وہ رات نکال دی، بھول گئے آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تھا تم کو اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں جھگڑا تو مجھ سے وہ رات بھلا دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہوگا، لہٰذا تم اس کو تلاش کرو آخری راتوں میں۔ تو بہرحال مختلف حدیثیں آئی ہیں لیلۃ القدر کے متعلق، جس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ وہ 10 میں سے 1 یا 5 میں سے طاق راتوں میں سے 1 یقیناً ہوتی ہے، لہٰذا انسان اس کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے اس میں محنت کرے، راتوں میں جاگے، عبادت کرے، قیام کرے، دعائیں کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ سے جنت مانگے، جو جنت مانگتا ہے اللہ اس کو جنت دیتا ہے، جو جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو پناہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم ایام کو جو باقی رہ گئے ہیں قیمتی سمجھیں، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آئندہ سال رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، لمحے کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو سالوں کا کیسے؟ لہٰذا انسان عقل مند وہی ہے جو لمحے لمحے کو غنیمت سمجھے، ہر سیکنڈ کو غنیمت سمجھے، توبہ کر لے، معافیاں مانگ لے، دعائیں کر لے، اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کو مانگے، دنیا اور آخرت کی راحت کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے، اعمال کی قبولیت مانگے کہ جو عمل انسان کر رہا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، تلاوت ہو، عمرہ ہو یا اعتکاف ہو یا کوئی بھی عمل ہو، تو دعا کرے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، اللہ اس عمل کو قبول کر لے، تقوی کی اپنی اصلاح کرے یا تقوی کے لیے تیار رہے یا اپنے آپ کو متقیوں میں سے بنا لے، اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ متقیوں میں سے بنا دے، کیونکہ جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اوقات بڑی قیمتی چل رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں، 24واں روزہ چل رہا ہے اور یہ بھی شام تک ختم ہو جائے گا سورج غروب ہونے کے بعد، لہٰذا ہم جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں جیسے اب تک کی ہے۔ اب ہم میں سے اب جتنے بیٹھے لوگ ہیں، میں اور آپ، ہم دونوں میں سے ایک ہیں، میں اور آپ دو قسم میں سے ایک قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو رمضان کی ابتدا سے پہلی شب سے لے کر اب تک خوب اللہ کی عبادت کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنائے ہمیں، آمین یا رب۔ یا تو میں اور آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے پہلی رات سے رمضان کے اب تک خوب محنت کی ہے، خوب عبادت کی اللہ کی، مختلف طریقے کی عبادتیں، چاہے وہ تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ ہو، عمرہ ہو، استغفار ہو، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات ہو۔ دوسری قسم اللہ محفوظ رکھے سست اور کاہل لوگ، جن کو اتنے ایام مل گئے تھے، 24 دن مل گئے لیکن صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کی، چیدہ چند چیزیں، روزہ رکھا، ایک عمرہ کر لیا اور تھوڑا سا پڑھ لیا قرآن، بس۔ دو قسم، یہ دوسری قسم ہے۔ اب دونوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اور میں پہلی قسم میں سے ہیں، الحمدللہ خوب عبادت کی تو اور کریں عبادت، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں اب تک ہم نے بہت کر لی، خلاص کتنا قرآن پڑھ لیا، اب ایک ہفتہ خلاص چھوڑ دیں گے، آخری کے ایام یہ نہیں، کنٹینیو کیجئے اس کو، خوب محنت کیجئے، کیونکہ قرآن کی آیتوں میں سابقو سارعو کے الفاظ آتے ہیں جنت کے حصول کے لیے، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمانوں زمین کے برابر ہے، اور سارعو کا بھی لفظ آتا ہے، کوشش کرو، آگے بڑھو، محنت کرو۔ لہٰذا جنہوں نے اب تک محنت کی خوب اللہ کی عبادت میں، سال رمضان میں، وہ اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی دوسری قسم میں سے ہیں، کیا کریں گے وہ لوگ؟ اب تک نہیں کیے کچھ بھی، ٹھیک ہے، اب تک نہیں کیے، اب کر لو، اب تک نہیں کیے
عبادت اچھی اب کر لو، جیسے کہ میں نے بتایا، ٹھان لو آپ ابھی سے، ابھی کچھ نہیں پڑھے نا، ایک پارہ بھی نہیں پڑھے، آپ 30 پارے پڑھ سکتے ہیں، 10 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے نکالیے آپ، آج 10 پارے پڑھ سکتے ہیں رات تک، آپ ایک گھنٹہ نکالیں گے، حالانکہ 1 گھنٹہ نہیں پڑھتا آدمی، 45 منٹ، چلو 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے آپ قرآن۔ شب قدر کو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آپ آج 10 گھنٹے پڑھیے، کل 10 گھنٹے پڑھیے، پرسوں 10 گھنٹے، 10 گھنٹے زیادہ دکھ رہے ہیں تو کیا نہیں کریں گے آپ؟ پھر 5 گھنٹے پڑھیں گے، 7 گھنٹے پڑھیے قرآن کو۔ جنہوں نے اب تک محنت نہیں کی اللہ کی عبادت میں، ابھی بھی موقع ہے کہ محنت کر لیں، موقع کو غنیمت سمجھیں، اور جو دعائیں سکھائی گئی ہیں جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ 24واں رمضان چل رہا ہے، آئندہ جمعرات آنے والا ہے، وہ 30واں روزہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ جو ہے رمضان نہیں ہوگا، آئندہ جمعہ، جی آج 24 ہے نا، تو آئندہ جمعہ رمضان نہیں ہوگا، یا جمعرات عید آئے گی یا جمعہ عید آئے گی، اللہ کے علم میں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ کیا اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا گیا حدیثوں میں؟ اور زکوٰۃ الفطر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس اور عید کے بارے میں 1-2 ضروری باتیں۔ جمعۃ الوداع کا نام کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ میڈ ان پبلک ہے، ٹھیک ہے، پبلک کی طرف سے ایجاد کردہ چیز ہے، پبلک نے کہہ دیا کسی نے کہ وداع، کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، مطلب ختم، الوداع، ٹاٹا بائے بائے، ختم رمضان، تو ویسے لوگوں نے سمجھ لیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہے جو رمضان کے آخری جمعہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، کیوں؟ فضیلت اگر ہے تو ذکر ضرور ہوگا، جیسے شب قدر کی فضیلت ہے، آخری عشرے کی فضیلت ہے۔ جمعۃ الوداع کا نام کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی سلف نے اس کو دیکھا، صحابی تابعی کسی نے کہا ہو رضی اللہ عنہ کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے 4 جمعے ہوتے ہیں، کیونکہ مہینہ ایک، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، تو یہ آخری جمعہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن جمعۃ الوداع نہیں ہے۔ اس کا نام جمعۃ الوداع رکھ کر کوئی خصوصیت اس کو دے دیں آپ، جو خصوصیت اللہ نے نہیں دی ہے جمعۃ الوداع کے نام سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، 1 سا نکالنا ہے، 2.5 کلو تقریباً، ٹھیک ہے، غلہ نکالنا ہے، پیسے قیمت نکالنا سنت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو سنت ہے وہ ہے غلہ، اناج، چاول یا گیہوں، یہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ادارے ہوتے ہیں جو اس چیز کے لیے مقرر ہیں، آپ یقیناً وہاں جو ہے اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اور کہاں نکالیں گے زکوٰۃ الفطر؟ جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ یہاں روزہ رکھے ہوئے یہاں نکالیے آپ، ٹھیک ہے۔ مساکین موجود ہیں، آپ کو نہیں معلوم، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مساکین موجود ہیں ہر جگہ، یہاں بھی ہیں، دوسرے شہروں میں بھی ہیں یہاں، تو یہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے۔ اور عید جو ہے، مسلمان دنیا میں پریشان حال ہوں، مصیبت میں ہیں، مسلمانوں پر آفت آئی ہوئی ہے یا پریشان حال ہیں، تو کیا ایسے حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی عید منائیں گے؟ ہم نہیں منائیں گے عید، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم عید کے کپڑے نہیں پہنیں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے، عید کی مبارکبادی نہیں دیں گے، ہم خوش نہیں ہوں گے کیونکہ مسلمان خوش نہیں ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط، ایسا نہیں ہے۔ بے شک مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، اس پریشانی میں ہم ان کے شریک ہیں، ان کے غم میں ہمارا غم بھی ہے، ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے خیر کے کہ اللہ ان کے غم کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین نے جس عید منانے کی اجازت دی ہے اسلام نے، ہم وہ عید نہ منائیں، خوشی نہ منائیں، نیا کپڑا نہ پہنیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی نہ دیں، نہ خوش ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بات بیان کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ کیا ہے؟ فلیفرحوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت انسان پر ہوتی ہے تو خوش ہو انسان، اور عید اللہ کی رحمت ہے، رمضان اللہ کی رحمت ہے، کیوں نہیں خوش ہوں گے ہم؟ تکلیف اپنی جگہ ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی، عید کی خوشی دین سے تعلق رکھتی ہے، یہ کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، لہذا ہم خوش ہوں گے، عید منائیں گے، عید نہیں منائیں گے ایسی بات نہیں ہے، عید منائیں گے۔ زکوٰۃ الفطر کو ادا کریں گے، زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں، 1 دن 2 دن پہلے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے نکالا ہے فطرانہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، ہیڈ آف دا فیملی اپنی پورے
فیملی کی طرف سے نکالیں گے 2.5 کلو کے حساب سے چاول یا گیہوں. جیسے آپ کی بیوی ہے، ایک اور 4-5 بچے ہیں، تو 6-7 آپ کی فیملی ہے، آپ کو ملا کر تو آپ سب کی طرف سے جو ہے غلہ نکالیں گے. چاند رات کو نکالنا افضل ہے، لیکن 1 دن 2 دن پہلے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نکالا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، تو یہ دلیل ملتی ہے صحابہ کا عمل رضی اللہ عنہم اجمعین، لہٰذا ہم یہ کر سکتے ہیں. پیسے نہیں دیں گے. لوگ دماغ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی آج چاول سب کے پاس ہے، گیہوں سب کے پاس ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر نبی علیہ السلام نے غلہ کیوں نکالا؟ آپ لوگوں کو پیسوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں. 11 مہینے آ رہے ہیں شوال سے لے کے آئندہ رمضان تک. آپ ہر مہینہ ان کا اکاؤنٹ نمبر لیجئے، ان کو پیسے بھیجتے رہیے، لے جائے یا کیش دیتے جائیے، ہر مہینہ دیجئے پیسے. لیکن غلے میں یہ زکوٰۃ الفطر میں سنت پر عمل کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور وہ ہے غلہ. طعام کا لفظ، تمر، کھجور، جو زمانے کی غذا، طعام، کھانا، یہ دیتے تھے. اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے زکوٰۃ الفطر تاکہ روزے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا کفارہ بن جائے، لغوی چیزیں، اور مسکین کے گھر میں عید کے دن کھانا ہو جائے. چاول دیں گے تو کھائے گا، وہ بھی خوش ہوگا. گیہوں دیں گے، وہ روٹی پکائے گا، روٹی کھائیں گے، وہ لوگ خوش ہوں گے عید کے دن، جیسے آپ عید کے دن خوش ہوتے ہیں. یہ مقصد ہے، اور خیر اسی میں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، سنت کی خلاف ورزی نہ کریں. اچھا، آپ اپنے دوست کو پیسے دیتے ہیں، یا ادارہ ہے حکومت کا، ایک ڈپارٹمنٹ ہے کوئی حکومت کا، جمعیہ ہے کوئی، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کے پیسوں سے چاول خریدیں گے تو پیسہ نہیں جا رہا ہے نا آپ کا. بات سمجھنے کی. آپ بولیں گے یہ تو پیسے لے رہے ہیں نا، پیسے پہنچا نہیں رہے ہیں آپ کے. بھائی چاول پیسوں ہی سے خریدا جاتا ہے. آپ سپر مارکیٹ جائیں گے یا مال جائیں گے، دکان میں جائیں گے تو پیسہ دیں گے تب تو وہ چاول دے گا آپ کو. بات سمجھ میں آ لی؟ تو یہ کلیئر ہے چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو رمضان کے باقی ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہمارے لیے خیر و برکت رکھ دے. اللہ تعالیٰ شب قدر کو پانے والا بنائے. اللہ ہماری گردنوں کو، ہماری بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ جنہوں نے ہم میں سے خوب اب تک تیری عبادت میں محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ مزید انہیں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہوئے یہ پورا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ جن پر سستی غالب رہی، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آ کر اب تک تیری صحیح عبادت نہیں کی، اللہ موقع دے دے ان کو، اللہ انہیں توفیق دے دے کہ یہ بقیہ ایام میں وہ تیری زیادہ عبادت کرتے ہوئے تجھ کو راضی کر لیں اور اپنی جگہ جنت میں بنا لیں. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، شب قدر کو پانے والا ہم سب کو بنا دے. عید کی حقیقی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما، اور سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مسلمانان عالم جہاں کہیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. عید کی خوشی انہیں بھی نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.